مطلب یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ صرف اہل حدیث مولوی کی سنو، کسی اور کی مت سنو. تو یہ سوال کا جواب میں چاہ رہا ہوں دیا جائے. تو اچھا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ سارے لوگ صحیح ہیں؟ صحیح تو کوئی ایک ہی ہوگا نا. اچھا آپ بتائیے کہ ایک طرف ایک آدمی بول رہا ہے کہ یہی مسلک صحیح ہے، ایک آدمی بول رہا ہے کہ سارے مسلک صحیح ہیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سارے صحیح ہوں؟ صحیح تو کوئی ایک ہی ہوگا میرے بھائی. اگر آپ بول رہے ہیں نا جو آپ بول رہے ہیں، اگر آپ کی بات کی نفی کر دی جائے، آپ کی بات تسلیم کر لی جائے اور کہا جائے نہیں سارے لوگ صحیح، تو سارے لوگ کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ دین اللہ تعالیٰ نے ایک ہی اتارا ہے، تو سب لوگ نہیں صحیح ہو سکتے. کوئی ایک ہی صحیح ہے دنیا میں. یہی تو امتحان ہے کہ دنیا میں شبہات ہیں، ان شبہات میں ایک حق ہے اور بہت سارے باطل ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ آپ بہت سارے باطل کے بیچ میں اس ایک حق کو تلاش کر کے اختیار کریں. یہی تو دنیا میں امتحان ہے اصل. اور ہم یہ کہاں بول رہے ہیں کہ کسی کو مت سنو، ہم یہ تھوڑی بول رہے ہیں کسی کو مت سنو. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کی بات سن لو کسی کو بھی، لیکن مانو اس کی جس کی بات دلیل کے زیادہ موافق ہے. ہم کب بول رہے ہیں آپ کو کہ کسی کی مت سنو؟ بھائی تقلید کرنے والا بولتا ہے کسی کی مت سنو، وہ بولتا ہے کہ کسی کی مت سنو، دلیل دیکھو ہی مت، بس امام نے جو بول دیا وہ مان لو. مقلد بولتا ہے کسی کی مت سنو. اہل حدیث کا بول رہا ہے کسی کی مت سنو. اہل حدیث تو کہہ رہا ہے بھائی ایک مسئلے میں اختلاف ہے، ان کی بھی سنو، ان کی بھی سنو، ان کی بھی سنو. پھر دیکھو کہ دونوں سب لوگ دلیلیں کون سی دے رہے ہیں. جو دلیل کے موافق بات کر رہے ہیں اس کی بات مانو. اہل حدیثی تو کہتا ہے سب کی سنو، مقلد کا کہتا ہے سب کی سنو. مقلد تو کہتا ہے تم حنفی ہو، تم مت دیکھو کہ امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں، احمد ابن حنبل کیا کہہ رہے ہیں، امام مالک کیا کہہ رہے ہیں، لیث کیا کہہ رہے ہیں، اوزائی کیا کہہ رہے ہیں، سفیان ثوری کیا کہہ رہے ہیں، امام نخعی کیا کہہ رہے ہیں. تم کسی کی مت سنو، تم صرف امام کی سنو اور دلیل جانے بغیر اس کے پیچھے چلو. یہ مقلد کہتا ہے. اہل حدیث تو یہ کہہ ہی نہیں رہا کسی کی مت سنو. اہل حدیث تو کہہ رہا ہے بھائی سنو، امام شافعی کی بھی سن لو کسی مسئلے میں، امام حنیفہ کی بھی سن لو، امام مالک کی بھی سنو، احمد ابن حنبل کی بھی سنو، سارے ائمہ کی سنو. سب کے دلائل دیکھو، صلاحیت پیدا کرو اپنے اندر، تجزیہ کرو، جس کی بات دلیل کے موافق ہے اس کی بات مان لو. تو میرے بھائی سب سے زیادہ اوپن اس معاملے میں اہل حدیثی الحمدللہ. اور مزید بارک عام اللہ. آدمی علماء کی طرف رجوع کرے. اب دیکھو علماء میں دیکھنا تو پڑے گا کہ کون سے علماء ہیں جو صحیح منہج پر ہیں. دیکھو مسائل میں غلطی ہو سکتی ہے، مسائل میں غلطی ہو سکتی ہے، انسان ہے، لیکن کم سے کم فارمولا صحیح ہونا چاہیے، منہج صحیح ہونا چاہیے. اگر کوئی عالم ہے جو کہہ رہا ہے کوئی چیز شرک والی بات سکھا رہا ہے، تو آپ اس عالم کی طرف کیسے رجوع کر سکتے ہیں؟ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ شرک سکھانے والے عالم، عام آدمی جو رجوع کرے گا تو شرک سکھانے والے عالم کی بات لے سن لے. علماء کی طرف رجوع کرو کا مطلب یہ نہیں ہے نا کہ کوئی شرک سکھانے والے عالم کی طرف جاؤ یا بدعت سکھانے والے عالم کی طرف جاؤ. اسی طرح جو لوگوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا ہے کہ ہم تو یہ امام کے ماننے والے ہیں، ہم تو ان کی بات کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑیں گے. مطلب قرآن و حدیث کے 100 دلائل آ جائے لیکن ہم تو امام کے ہی ماننے والے ہیں، ہم ان کی بات نہیں چھوڑ سکتے ہیں. جن کا یہ طریقہ کار ہے، جن کا یہ منہج ہے، جو اپنے آپ کو اس طرح سے باندھ چکے ہیں کہ ہم قرآن حدیث میں کیا ہے دلائل، امام شافعی ہے، امام مالک ہے، احمد بن حنبل ہے. اگر کوئی کہے میں امام ابو حنیفہ کا ماننے والا ہوں رحمہ اللہ اور ان کی بات کسی بھی حال میں نہیں چھوڑوں گا، اگر کسی کا یہ موقف ہے تو ابھی آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہو؟ تو اگر ایک عام آدمی کو رجوع کرنا ہے تو کسی ایسے کی طرف ہی رجوع کرنا ہوگا جن کے پاس قرآن و حدیث کے دلائل ہو، جو مانتے ہیں سارے اماموں کو، علماء کو، جو سارے اماموں کو رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن جن کے پاس بھی پروف ہے قرآن و حدیث سے، ان کی بات کو مانتے ہیں اور ان کی بات قرآن و حدیث والی بات کے آگے کسی اور کی، کسی عالم کی بات کو قرآن و حدیث کے اوپر نہیں رکھتے ہیں. تو یہ جو علماء کا یہ طریقہ کار ہے، انہی کی بات طرف رجوع کرنا پڑے گا. اور آج کے زمانے میں یہ طریقہ کار اہل حدیث علماء کا ہے. اب اس میں جو صحیح ہے وہ صحیح ہے اور کوئی بھی قبول کر سکتا ہے، یہ کوئی اس میں کاپی رائٹ نہیں ہے. اگر آج دیوبندی علماء سوچ لیں اور قبول کر لیں اور بنا لیں کہ نہیں ہم نے یہ طریقہ بنا لیا ہے کہ ہم سارے اماموں میں سے جس کے پاس بھی مضبوط دلیل ہے، قرآن حدیث کی دلیل ہے، ہم ان کی بات قبول کر لیں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم انہی کی بات مانیں گے. اگر آج دیوبندی علماء کہہ لے، آج بریلوی علماء کہہ دے، تو ان کے لیے بھی ہے چیز یہ. بھائی کون سے کاپی رائٹ ہے اس میں کہ بھائی نہیں کوئی اور نہیں قبول کر سکتا یہ منہج ہمارا، یہ ہماری کاپی رائٹ ہے. یہ آپ کرو گے تو ٹریڈ مارک ایشو ہو جائے گا، کاپی رائٹ ایشو ہو جائے گا، نہیں اسٹرائک آنے والا ہے. نہیں لو بھائی قبول کرو، یہی تو صحیح ہے، سب لوگ مل کے اسی چیز پہ چلتے ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ چلو جو صحیح بات ہے مان لیتے ہیں، اس میں ایشو کیوں بنانا ہے ہم سب کو. جی اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.